تو یہ قربانی کی تاریخ یہ صرف ہماری امت محمدیہ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ پرانی ہے۔ جس طرح روزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم کہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ ہاں کیفیت مختلف تھی، دورانیہ مختلف تھا، انداز مختلف تھا، احکامات مختلف تھے، لیکن روزے کسی نہ کسی صورت میں ہر امت پر فرض تھے۔ اسی طرح قربانی مشروع تھی ہر امت کے پاس کسی نہ کسی صورت میں، جیسے اللہ رب العزت کو منظور تھا اور مقبول تھا، تو ہماری امت میں بھی قربانی کو مشروع رکھا گیا۔ یہ انتہائی عظمت والا عمل ہے، انتہائی اجر و ثواب والا عمل ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہمارے شروع ہونے والے ہیں اگلے خطبہ جمعۃ المبارک سے پہلے ایک تو ان کے حوالے سے جو احکامات ہیں اور جو مسائل ہیں وہ ہم نے ذہن نشین کرنے ہیں تاکہ ہم ان میں کوتاہی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ قربانیاں خرید رہے ہیں، یہ سیزن ہے، قربانی کے جانور لوگ خرید رہے ہیں۔ تو جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے تو اس کے لیے حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ ہے کہ میں قربانی کروں، اس نے قربانی کا جانور اگرچہ ابھی نہیں خریدا تب بھی اس پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیتا ہے، یعنی ذوالحجہ کے آغاز کا اس کو علم ہو جاتا ہے، رؤیت کے ذریعے یا 30 دن پورے ہو جاتے ہیں، تب ذوالحجہ کے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے اور قربانی کا ارادہ ہے، خریدی ہے تب بھی اور اگر ابھی خریدنی ہے تب بھی، اس کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں قربانی کرنے سے پہلے اپنے بالوں کو تراشے، کاٹے، مونڈے یا اپنے ناخنوں کو تراشے۔ یہ 2 کام اس کے لیے سختی سے منع ہے اور حرام ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا جو احباب قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کا ارادہ ہے قربانی کا، تو وہ اس چیز کا دھیان کریں کہ ذوالحجہ کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے یا اس مہینے کا آغاز ہونے سے پہلے وہ اپنے ان کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ انہوں نے بال بنوانے ہیں تو اس سے پہلے جسم کا ہر بال اس میں شامل ہے، ہر بال اس میں شامل ہے۔ اسی طرح جسم کا ہر ناخن اس میں شامل ہے، اگر اس نے تراشنے ہیں تو وہ ذوالحجہ کے آغاز سے پہلے تراش لیں۔ یعنی ہمارے ہاں اگر 29 دن کا مہینہ یہ ذوالقعدہ کا ہوتا ہے تو پھر بدھ والے دن شام کو چاند نظر آ جائے گا، اگر 29 کا مہینہ ہوا تو یعنی اس کو بدھ والے دن مغرب سے پہلے اپنے ان سارے کاموں سے فارغ ہونا ہوگا، تاکہ اگر رؤیت ہو جاتی ہے اور مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ روکا رہے گا قربانی کرنے تک۔ اور اگر 30 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے تو پھر اس کو اگلے دن بھی یعنی جمعرات والے دن بھی مغرب سے پہلے اجازت ہوگی کہ وہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے، کٹوا سکتا ہے، مونڈ سکتا ہے، ناخن تراش سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا یقینی طور پر علم نہیں ہوتا کہ مہینہ کب شروع ہونا ہے، ہو سکتا ہے بدھ والے دن شام کو رؤیت ہو جائے اور جمعرات کو پہلی تاریخ ہو، لہٰذا اس سے پہلے بدھ والے دن ہی آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں۔